ایک صحابی ایسا بھی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، لیکن زمانے کے غوثوں سے افضل، ولیوں سے افضل۔ ایک غزوے پہ حضور جا رہے تھے تو ایک چرواہا کالے رنگ کا اسود الرائی وہ بکریاں لے کے جا رہا تھا۔ حضور کا چہرہ دیکھا تو دل ہار گیا۔ حضور نے دعوت دین دی۔ اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا کیا کروں، یہ تو میرے مالک کی ہیں۔ تو کہا کہ تم قلعے کے دروازے پہ جا کے اندر ہانک دو، جب آخری بکری چلی جائے تو تم واپس آ جانا۔ تو وہ واپس آیا۔ اتنی دیر تک جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی تھی اور وہ آ کر کے شامل ہو جاتا ہے جنگ میں۔ جب لاشیں اٹھائی جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید صحابہ کو دیکھ رہے تھے، اور جب یہاں پہنچے تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا۔ ادھر سے آیا، در جنت کشادہ تھا، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اس پروانے کا حال ہے اس محفل میں اہل نظر، اس پروانے کا حال ہے اس محفل میں اے اہل نظر۔ شب بھر میں پیدا بھی ہوا، جوان بھی ہوا، عاشق بھی ہوا، مر بھی گیا۔ آنے واحد میں در جنت کھلا تھا، پہنچ گیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، صرف حضور کو دیکھا ایمان کی نظر سے۔ قیامت تک آنے والے اولیاء، اغیاث، اوتاد، متقی، پرہیزگار، صدقہ و خیرات کرنے والے اسود رائی کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اقبال خراج پیش کرتے ہوئے بولتا ہے، اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود۔ یہ اسود رائی کے بارے اقبال نے کہا تھا۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو یار جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ تو اتنی عظمتوں کے معراج پہ پہنچا کہ کوئی اس کی عظمت کو چھو نہیں سکتا، اور جس کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھیں اور صحبت رسول کا نور بھی پایا تھا، اس نے تو کوئی صدقہ نہیں کیا، اور جس نے سارا گھر لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا، اس نے تو ایک حج نہیں کیا، اور جس کو حضور خود 9 ہجری کے اندر بھیج رہے ہیں حاجیوں کا امیر الحجاج بنا کے، انہوں نے تو کوئی روزہ نہیں رکھا۔ لیکن حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں آج کون روزے سے ہے، تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے رکھا ہے۔ فرائض تو فرائض رہے، نفلی روزے بھی جن کے جو ہے وہ قضا نہیں ہوتے، اور انہوں نے تو ایک نظر دیکھا اور مجمع عام میں حضور کو دیکھا۔ اس صحابی کی عظمت کا کیا کہنا جس نے 3 دن تک غار ثور میں دیکھا، تنہا دیکھا، گود میں لٹا کے دیکھا، کسی اور کو ساتھ شریک نہیں کیا۔ سانپ نے کہا میں نے آنا کیا، تو بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، مچل رہی ہیں شوخیاں دیدائے نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس طرح حضور کو دیکھا اور جس یکسوئی کے ساتھ دیکھا اور جس تنہائی میں دیکھا، تو میرے رب نے بھی ان کو حضور کا صحابی قرار دیا۔ اذ یقول لصاحبہ، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، اور قرآن کی نص سے ثابت شدہ صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے، اذ یقول لصاحبہ، قرآن کی قطعی نص سے حضرت ابو بکر صدیق صحابی ہیں۔ اور عظمتوں کا معراج کہ حضور نے فرمایا جس نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا پہ چکا دیا۔ ابو بکر ایسے ہیں جن کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن رب ہی چکائے گا، رب ہی ان کو بدلہ دے گا۔